بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے 2 ہفتوں سے نماز کے سلسلے میں بیان چل رہا ہے کہ نماز کیوں پڑھنی چاہیے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور پڑھنی چاہیے یا اس کو قائم کرنا چاہیے، اور قائم کرنے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں الصلاۃ خیر موضوع فمن استطاع ان یستکثر فلیستکثر۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، طبرانی میں ریکارڈ کی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ نماز جو ہے وہ ان احکام میں سے ہے یا وہ حکم ہے جو سب سے بہتر ہے، جو سب سے خیر والا ہے۔ خیر موضوع فمن استطاع، تو جس کو استطاعت ہو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو۔ اس حدیث کی روشنی میں اور دوسری احادیث کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اور کوئی کام نہ ہو تو سب سے افضل عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ حدیث میں بہت سے اعمال کی فضیلت آئی ہے مختلف مقامات پر۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کی فضیلت کے بارے میں فرمایا سب سے افضل عمل، اور کبھی فرمایا کہ نماز جو ہے اگر وقت پر پڑھی جائے، اسی طرح کچھ دوسرے اعمال کے بارے میں فرمایا۔ لیکن یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں مقصد زندگی بتایا وہ کیا تھا؟ عبادت۔ تو نماز جو ہے وہ عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس لیے اگر کوئی اور افضل عمل آپ کے سامنے نہ ہو، مثلا یہ کہ کسی کو ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی ہے، ماں باپ بیمار نہیں ہیں، اور اگر بیمار ہوتے تو اس کے لیے افضل یہ عمل ہوتا کہ وہ چاہے جماعت سے نماز چھوڑ دے لیکن ماں باپ کی خدمت کرے۔ اسی طرح اگر جہاد کا وقت ہے اور جہاد کرنا ضروری ہو گیا ہے، فرض ہو گیا ہے، تو اس وقت جہاد کی فضیلت بہت بڑھ جائے گی۔ لیکن نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جہاد کے دوران بھی نماز کیسے پڑھی جائے گی اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ 2 جماعتیں بن جائیں گی، پہلے ایک جماعت اتنی نماز پڑھے گی، پھر باقی دوسری جماعت آئے گی وہ اتنی نماز پڑھے گی، اور پھر اسی طرح جہاد کے دوران بھی نماز کی۔ تو دوسری حدیث میں آیا کہ افضل الاعمال الصلاۃ لوقتہا، اور ایک دوسری روایت میں فرمایا لأول وقتہا۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ افضل ترین عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے یا اول وقت میں پڑھا جائے۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ مجھے وہ عمل بتائیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود للہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا، اس کا مطلب یہ ہوا حدیث کا، مسلم شریف میں ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل کرو تو سجدوں کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ کو سجدے کرو اور اتنے کرو کہ ان کی کثرت ہو۔ تو یہ سجدے کثرت سے کیسے ہوں گے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو سجدہ جس طرح کرنا چاہیے اس طرح کیا جائے اور لمبے سجدے کیے جائیں، اور اگر مسجد میں ہیں تو پھر تو امام کے مطابق ہی سجدہ ہوگا۔ لیکن کثرت، سجود کی کثرت کس طرح ہوگی؟ جب آپ نوافل میں اپنے آپ کو انوالو کریں گے، مشغول کریں گے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے جو افضل عمل ہے وہ کثرت السجود یا زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنا ہے۔ ایک اور حدیث میں حدیث کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس عمل سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے وہ فرائض ہیں۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے فرائض کیے ہیں ہم پر، جیسے فرض نمازیں ہو گئیں یا دوسرے فرائض، زکوٰۃ، حج وغیرہ، تو سب سے زیادہ قرب تو ان سے حاصل ہوتا ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ بڑھ کر قرب حاصل کرنا ہے تو پھر نوافل پڑھے جائیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو
میں تو رات کی نماز پڑھتا ہوں صلاۃ اللیل یا جس کو تہجد کہتے ہیں، لیکن عصر کی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے. 5 نمازیں میں سے ایک نماز چھوڑ رہا ہے لیکن رات کو اٹھ جاتا ہے اور 20 رکعت تہجد پڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے سب، کیونکہ اس نے حکم کو چھوڑ دیا. تہجد کا حکم نہیں تھا، عصر کا حکم تھا، اس نے حکم کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے پہلے جو سب سے محبوب عمل وہ یہ ہے کہ حکم کو پورا کیا جائے، اس کے بعد نوافل. سورہ علق سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخری آیات میں کہ سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو. یہ آیت میں پڑھ اس لیے نہیں رہا کہ پھر سجدہ واجب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب اگر اور ان کی محبت حاصل کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ سجدے کریں. نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز اخلاق کو بہتر کرتی ہے. یہ بات ذرا مشکل سے سمجھ آئے گی کہ اخلاق کو کیسے بہتر کرتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نماز پڑھنے والوں کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے. لیکن اگر ہم دیکھیں سورہ ہود کی آیت نمبر 87 کا ترجمہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی، اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو روکا برائی سے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں؟ اور یہاں سے ذرا غور کرنے والی بات ہے، اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں. یعنی 2 نمبری کی تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نماز پڑھیں اور تمہاری ایسی نماز ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی 2 نمبریاں چھوڑ دیں اپنے مال میں، اپنے کاروبار میں جو ہم کرتے ہیں. یہ اس کا مطلب بن رہا ہے، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام اس سے روکتے تھے ان کو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نماز جو ہے یہ انسان کو برے کاموں سے، بری عادتوں سے، 2 نمبریوں سے دور کرتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی یہ اعتراض تھا کہ تم ہمیں ایسی نماز کا حکم کیوں دے رہے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمارے اخلاق کو بہتر کرتی ہے، ہمیں سچا بناتی ہے، ایماندار بناتی ہے، ہمیں دیانتدار بناتی ہے. اسی طرح قرآن شریف میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑتے. اور کن الفاظ میں تعریف کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں، مردوں کی تعریف ہو، یہ وہ مرد ہیں جن کی تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں. تو یہ غافل نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تجارت کے دوران کبھی دھوکہ دینے کا موقع آتا ہے کہ آپ بتا دیں کہ میری چیز بہت اچھی ہے، اور اپنے پھلوں کو آپ اس طرح رکھیں کہ پھل خراب نظر نہ آئیں. اگر خریدنے والا کوئی سوال پوچھے کتنے کی ہے، کتنا کم کر دو، اتنا کم کر دو، تو میں قسمیں جھوٹی کھانی شروع کر دوں. لیکن میری نماز نے مجھے اللہ کی یاد دلا دی اور میں نے وہ نہیں کیا جو بے نمازی کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی یاد. اسی طرح نماز جو ہے وہ ظاہری صفائی بھی کرتی ہے. ایک تو باطنی صفائی ہو گئی کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے اندر شرک نہیں ہے، میں دھوکہ نہیں دیتا. لیکن ظاہری صفائی بھی ہمیں نماز سے حاصل ہوتی ہے. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ بڑی ناپاکی نہ ہو اور ہم ہر وقت اس بات کا اہتمام کریں کہ میں پاک صاف ہوں، اور ایک کہ چھوٹی ناپاکی بھی نہ ہو، اور چھوٹی ناپاکی جو ہے وہ وضو سے دور ہو جاتی ہے. تو مسلمان جو ہے وہ دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے. تو کوئی قوم ایسی نہیں ہے دنیا میں جو صفائی کا اتنا خیال رکھتی ہو جتنا ایک مسلمان رکھتا ہے. اب اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا تو پھر وہ صفائی کا بھی خیال نہیں رکھتا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نماز نہ پڑھنے کا بہانہ بنا دیتے ہیں کہ میرے کپڑے جو ہیں وہ صاف نہیں ہیں یا پاک نہیں ہیں. پھر نماز ہمیں وقت کی پابندی بھی سکھاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو مقررہ اوقات پر فرض کیا ہے. اور اس میں بڑی حکمت ہے. اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو گیا، اب یہ نماز میرے اوپر فرض ہو گئی، اب مجھے نماز پڑھنی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جیسے اذان سنتے تھے تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں
جانتے نہیں اور فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے. حدیث کا مفہوم یہ ہے. تو اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ ساری نمازیں ایک ساتھ پڑھ لو, تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی, لیکن ہمیں بار بار کھینچ کر اپنے پاس واپس لے کے آتے ہیں. یہاں ہمارا کاروبار میں دل لگنا شروع ہوا تو فوراً ظہر کی اذان ہو گئی, پھر گھر جانے کا وقت ہوا تو عصر کی اذان ہو گئی, اسی طرح سونے کا وقت آ رہا ہے, اب تھک چکے ہیں لیکن دوبارہ اپنے پاس بلا لیا. صبح سو رہے ہیں اور اٹھنے کا دل نہیں کر رہا, بستر چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا, لیکن دوبارہ اپنے پاس بلا لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظم و ضبط بھی سکھاتے ہیں, وقت کی قیمت بھی بتاتے ہیں. ایک کافر نے دیکھا امریکہ میں غالباً, اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اچانک جمع ہوئے اور انہوں نے کچھ جیسے ہماری نماز ہوتی ہے انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر سلام علام پھیر لیا. تو وہ دیکھتا رہا, پھر اس نے جا کے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے. تو اس نے کہا کسی جو مسلمان تھا ان میں سے کوئی, اس نے بتایا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے, اپنی عبادت کر رہے تھے. تو اس نے کہا یہ تم سب ایک ہی کام کیسے کر رہے تھے, کیا تم لوگوں نے مل کر پریکٹس کی ہے اس کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں, وہ ہمارا تو نماز کا وقت ہوا تھا تو ہم سب کو پتہ ہے نماز کیسے پڑھنی ہے, تو ہم سب نے ایک ساتھ ایک ہی طریقے سے نماز پڑھی. تو وہ اس بات پر بہت حیران ہوا کہ تم لوگ جو کام بغیر ایک دوسرے کو جانے کر لیتے ہو اتنی آسانی سے, ہم آرمی میں اتنا وقت لگاتے ہیں لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ کون سی ایکسرسائز کیسے کرنی ہے, اور پھر بھی اس کے باوجود وہ ایک ساتھ اپنے کام کو نہیں کر پاتے. تو نماز ہمیں ڈسپلن بھی سکھاتی ہے, نظم و ضبط بھی سکھاتی ہے, وقت کی قدر بھی سکھاتی ہے, اور جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ نماز ہمیں برائی سے روکتی ہے. تو قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز جو ہے وہ فحش باتوں سے اور بری باتوں سے انسان کو روکتی ہے. اور تو اس میں بھی ہمارے دل میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو گناہوں میں ملوث رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے گناہوں کو بھی نہیں چھوڑتے. تو اس کا جواب بھی حدیث سے مل جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی کا ذکر کیا تھا کسی صحابی نے کہ وہ تو نماز پڑھتا ہے لیکن روزانہ چوری بھی کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی, اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ چوری سے رک گیا. تو اگر کوئی صحیح طریقے سے اور صحیح نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی ایک ایک کر کے برائیاں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. تو نماز ہمیں یکسوئی سے ڈسپلن سکھاتی ہے, نماز ہمیں وقت کی قدر سکھاتی ہے, نماز برائی دور کرتی ہے, نماز اخلاق اچھے کرتی ہے. ایک اور کام جو نماز سے ہو سکتا ہے وہ یہ کہ نماز ہمیں یکسوئی سکھاتی ہے. پہلا جو بیان تھا اس میں ہم نے ایک حدیث کا ذکر کیا تھا ان فی الصلاۃ لشغولا, کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے, اس کا مفہوم یہ ہے جس میں آپ اس کام کے علاوہ کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے. ایک ایسی مشغولیت ہے جس میں کچھ اور نہیں کر سکتے. آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ بات چیت کر سکتے ہیں, آپ اور اپنے دوسرے کام کر سکتے ہیں, آپ سلام کر سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں. اسی طرح آپ حج کرتے ہیں تو حج میں مسلسل عام زندگی والی مصروفیات بھی رہتی ہیں, لیکن وہ 5 دن کے اندر جو حج کی جو چیزیں وہ بھی کرتے ہیں. نماز ایسی عبادت ہے جس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے, سلام نہیں کر سکتے, جواب نہیں دے سکتے, یہاں تک کہ آپ کی حرکات بھی ایک حد سے بڑھ جائیں تو پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو یہ کیا مطلب ہوا اس کا کہ نماز ہمیں یکسوئی سکھاتی ہے کہ ہم جن لوگوں کے خیالات منتشر رہتے ہیں اور وہ ایک کام کی طرف توجہ نہیں دے پاتے, ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر میں نے نماز میں یکسوئی حاصل کر لی تو یہی یکسوئی میں دوسرے کاموں میں بھی حاصل کر سکتا ہوں. لہٰذا مجھے محنت اس پہ کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ میں نماز میں یکسوئی حاصل کروں. اب اگر ہم دیکھیں سورہ نساء کی آیت میں جس میں نماز اور شراب کا حکم جب آ رہا تھا, ایک ایک کر کے شراب حرام ہو رہی تھی, ایک دم سے حرام نہیں ہوئی تھی, تو پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. تو یوں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع میں کہ نماز کے وقت منع کر دیا شراب کو, کہ نماز کے وقت شراب کے قریب بھی مت جاؤ یا نشے کے قریب بھی مت جاؤ, حتی تعلموا ما تقولون,
یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی نماز میں جو قرأت ہو رہی ہے تمہیں پتہ ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین جب کہہ رہے ہو تو تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو یہ تو اس صورت میں تھا جب انسان نشے میں ہوتا تھا تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے، غلط بھی بول جاتا تھا. آج تو ہم اللہ کا شکر ہے نماز بغیر نشے کے ہی پڑھتے ہیں، بغیر شراب کے ہی پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ آج بھی ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا امام جو پڑھ رہا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے. تو یہ یکسوئی حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کی طرف پوری توجہ ہو. جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں یا میں خود اپنی نماز میں پڑھ رہا ہوں، میں پوری توجہ کے ساتھ پڑھوں. جب میں کہہ رہا ہوں ربنا ولک الحمد تو اس کے کیا معنی، جب میں کہہ رہا ہوں سمع اللہ لمن حمدہ تو اس کے کیا معنی. جب میں یہ کوشش کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اس پہ کروں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور ہماری نماز. ایک اور حدیث میں آتا ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، ان اللہ قال انا انزلنا المال لاقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ ہم نے مال کو اس لیے اتارا ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ دی جائے. مال کو اس لیے اتارا ہے. ہم مال کو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ اپنی ذاتی تفریح، اپنے ذاتی خواہشات پوری کرنے کے لیے. تو بھائی اس کو منع نہیں کیا، جہاں جائز ہے وہاں منع نہیں کیا، لیکن اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے، یہ صحیح الجامع میں یہ حدیث ہے، اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے مال کا جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مال کو اس لیے اتارا ہے کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ دی جائے. تو اب اس میں بہت کچھ آ جائے گا کہ نماز قائم کرنے کے لیے مال کو کس کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ ہم اپنے مال کو دیکھ کر اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں اس حدیث پر کس حد تک عمل کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا رب.